کیا واقعتاً آئی تھاٹ کہ ایک انڈیویجول معاملہ ہے، لیکن اب یہ خبر بن رہی ہے کہ سینئر اپنی جج کو چھٹی پر جانے کے لیے NOC یا اجازت نہیں ملی، تو اب یہ کوئی بڑا معاملہ بنتا نظر آ رہا ہے. اس میں کیا ہے، گرے ایریاز کیا ہیں، بلیک اینڈ وائٹ کیا ہے؟ اب جیسے منصور علی شاہ کی حد تک جو بات کریں تو یہ 5 سال سے اس ایونٹ پہ انوائٹ کیے جا رہے تھے جو جاتے تھے، تو ان کو جو NOC ڈکلائن کیا گیا وہ اس بات پہ کیا گیا ہے کہ جن دنوں میں جانا تھا 10 سے 13 تاریخ، تو سٹارٹ ہے نئے جوڈیشل ایئر کا، تو یہ کہا گیا جی کہ اس دوران یہاں پہ ہماری ایک روایت چل رہی ہے، ایک ایونٹ بھی ہونا ہے، تو یہ باہر نہیں ہو سکتے. دوسری بات اگر یہ کریں ہم، ایک دوسرا اینگل بھی ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری سے اگر کوئی اچھا فیس انٹرنیشنلی یا کسی بھی ملک میں کسی کانفرنس پہ کسی یونیورسٹی میں اسپیچ کے لیے بلایا جاتا ہے تو میرا خیال ہے اس پہ ایشو بھی نہیں کریٹ ہونا چاہیے. پاکستان کی اچھی نمائندگی ہے، اور جج بھی وہ ہیں جو لکھ رہے ہیں اپنے کہ پچھلے 1 سال کے دوران ایسا نہیں کہ کوئی کام نہیں کر رہے. 3 سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں ریکارڈ ہے سپریم کورٹ کی ہسٹری میں، ججمنٹس بھی انہوں نے لکھی ہیں، 3956 کیسز نمٹائے ہیں اور 35 رپورٹڈ ججمنٹس دی ہیں اس سال کے دوران. سو یہ ایک اچھا نقطہ ہے. چھٹیاں بھی ریکارڈ ہیں، پتہ پوچھ لیں میرا، چھٹیاں بھی ریکارڈ ہیں، سب سے زیادہ چھٹیاں بھی انہوں نے کی ہیں. یہ تو مینجمنٹ ہے نا، کیس بھی سب سے زیادہ نمٹانا اور کام بھی کر رہا ہے. لیکن یہ پوائنٹ میں سے ویلڈ ہے کہ اگر جج صاحبان کی غیر موجودگی سے ان کا کام متاثر نہیں ہو رہا تو یہ اچھا ہے. پاکستان کے سیٹ ٹیکس میٹر کے اندر سپوزٹلی 200-300 کیسز کلب ہوئے ہوتے ہیں، ایک ہی اس کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ 200-300 مقدمہ جو ہے وہ نمٹ جاتا ہے. تو اس قسم کے کیسز بھی ہوتے ہیں نا جی، 1000 درخواستیں، ہاں 1000، ہاں اس طرح بھی ہوتی ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ اتنے کیسز جو ہے وہ نمٹا دیے ہیں. وہ دیکھیں ڈیڈ ووڈ کتنے ہوتے ہیں، ڈیڈ ووڈ کتنے ہوتے ہیں، اور کتنی انفیکچس جو ہے اپلیکیشنز ہیں وہ بھی جو ہے وہ ساتھ لگ رہی ہوتی ہیں اور وہ نکل رہے ہوتے ہیں معاملات. اگر ان کی کوئی ایشوز ہیں تو سیٹل کریں نا ود ان. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ چھٹی کب کس نے جانا ہے، اب اس کا معاملہ جو اندر کی بحث ہے اس کے ساتھ جڑ چکا ہے، یہی کہہ رہے ہیں نہیں؟ سالانہ جو ان کی چھٹیاں ہیں وہ اویل کریں نا جی، اپنی مرضی سے کریں. آپ نے اگر یعنی ورکنگ ڈیز کے اندر جانا ہے ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے وہاں پر چیف جسٹس سے پرمیشن لیں، کیونکہ دیکھیں انہوں نے کیسز کو نمٹانا ہے نا، ڈسپوزل دیکھنی ہے، ایڈمنسٹریٹو ایشوز بھی دیکھ رہے ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے امپورٹنٹ کیس دیا بھی نہیں جا رہا، انفریکچرز کیسز ہی میرے پاس لگائے جا رہے ہیں، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا کریڈٹ ہے، میں نے 3000 انفریکچرز. نہیں، عام آدمی کا مقدمہ اصل تو عوام کی خدمت کا موقع تو وہ یہ ملا ہے، عام آدمی کو سرو کریں. دنیا بھر کے اندر جو بیسٹ پریکٹسز ہیں پاکستان میں وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ یور ٹیک آن دس. چھٹیوں کی بات جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ NOC نہیں، یہ پہلی مرتبہ کا جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا. ہر جج جو ریاستی اہلکار ہے وہ NOC لیتا ہے اور چھٹی کا یہ طریقہ کار ہے 1990 سے، ٹھیک ہے. اور میری جسٹس جمال مندوخیل صاحب کے ساتھ ابھی بات ہو رہی تھی جب یہ جوڈیشل ایئر کے اوپر، تو انہوں نے کہا یہ تو ہم NOC تو ہم سب لے کے جاتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پروسیجر ہے ہی یہ پروسیجر ہے. اب ہوا ہے کہ سٹرکچر کیا گیا، آپ کو پتا کہ پریزیڈنشل آرڈر آیا. اب اس کے پیچھے بھی دیکھیں منصور علی شاہ صاحب کے اگر ججز کو دیکھیں گے بیرون ملک سب سے زیادہ دورے ان کے ہیں، سب سے زیادہ یہ جاتے ہیں. اس جوڈیشل ایئر کے 9 کے قریب ان کے بیرونی دورے ہیں. جو وہ ایک طرف ججمنٹس کی بات کریں 9 بیرونی دورے ہیں، اور سب سے زیادہ چھٹیاں ان کی ہیں جو کہ 45 ہیں چھٹیاں نکال کے. اس کے بعد جو ہے جسٹس عائشہ ملک کی ہیں، ان کے بھی اس کے بعد بیرونی دورے ہیں. تو آپ کا آرگومنٹ یہ ہے اب پھر ایک اور جو ہمارے کہنے کا مطلب ہے وہ یہ ییل یونیورسٹی پچھلے 9 مرتبہ میرے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 9 سال سے واحد یہی میں ہی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ آ جائیے کہ یا بلایا انہیں کو جا رہے ہیں. بیرسٹر صاحب سے پوچھیں، بیرسٹر صاحب نے جو آپ نے کچھ فیکٹس کوٹ کیے بڑے ویلیوبل ہیں، بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں، ہاؤ ڈز اٹ ورک، ہمیں بتائیے نا، رہنمائی کریں. تھینک یو ویری مچ. میں دونوں طرف بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چھٹیوں کی ایک رجیم ہے، وہ تمام سول سروس کے لیے ہے. سول سروس میں ایک ڈیفینیشن میں یہ بھی آتے ہیں، ٹھیک. اس میں ارن لیو ہوتی ہے ایوریج 3.5-4 پر منتھ، یا پھر میڈیکل لیو ہوتی ہے. اس کے علاوہ لیو نہیں ہوتی. ان کی تنخواہیں پریولیج طے ہوتا ہے. میں کسی جج ایک کا نام آپ عمومی سسٹم کی بات کریں، بالکل صحیح. اس کو ہمیں دیکھنا ہے ہوتا کیا ہے. صدر صاحب طے کرتے ہیں تنخواہیں بھی اور چیزیں بھی. ایک کلاز ہے آخر میں پتہ نہیں 16 یا کیا، وہ یہ کہتی ہے کہ جہاں اور کوئی چیز نہیں ہوگی نا فیڈرل سیکرٹری کی چیزیں ہم لیں گے. بات یہ ہے کہ فیڈرل سیکرٹری چھٹیاں کرتا ہے وہ تو 48 ہیں، آپ کیوں زیادہ کرتے ہیں؟ ٹھیک. پاکستان کے تمام شہری جاب کرتے ہیں نا، سول سروس تو 18 گھنٹے 15 گھنٹے 14 گھنٹے کرتا ہے. لیکن موجودہ نظام میں یہ چھٹیاں غلط ہیں. ٹھیک. ان کو دوسری بات
NOC. کوئی حکومت پاکستان کے ملازمت جو ٹیکس سے پیسہ لینے والا ہے یہ چھٹی NOC لے بغیر نہیں جاتا. فیڈرل سیکرٹری میں لا رہا, ہم جاتے ہیں, ہم اپنے SO سے لکھا کے جاتے ہیں. اچھا, تیسری بات سنیں. بات یہ ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں, پہلے صدر پاکستان تک جاتی تھی لا منسٹری کے تھرو, فیڈرل سیکرٹری کی بھی جاتی ہے, منسٹر کی بھی جاتی ہے, وہ آرمی چیف کی بھی جاتی ہے, ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہر ایک کی جاتی ہے. لیکن اچھا پرائم منسٹر کا ہے وہ انفارم کرتا ہے, لیکن یہ ہر طرح مذہب سے آزاد ہیں. اب بین الاقوامی آ جائیں, بین الاقوامی سے پہلے ذرا ادھر اس میں جو ہے چیف جسٹس کے اختیارات کو سٹرکچر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, پہلے ایک بل تھی, اب SOPs بنا دیے گئے ہیں. جو اصل مسئلہ ہے نا, میں جو آپ کو بات کر رہا تھا نا امریکہ اور بیرون ملک دورے, اس میں ایک بات کی انہوں نے کہا کہ جی ہماری سرویلنس چاہیے. مانگا یہ گیا ہے کہ جب آپ کہیں کسی ملک جائیں گے آپ کہاں ٹھہریں گے اور آپ کا رابطہ کیا ہوگا وہ بتائیے گا آپ. یہ SOPs کے اندر ہے. ٹھیک ہے, ہم جاب اپلائی کرتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں پوچھتے ہیں کانٹیکٹ بتائیں, ایڈریس بتائیں کہاں پر ہوں. اچھا, یہ میرے خیال میں آپ کا نقطہ بڑا باوزن تھا, لیکن وہ بڑی بحث کے اندر رہ گیا کہ پاکستان کو نمائندگی بھی چاہیے ان فورمز کے اوپر, تو کہیں نہ کہیں آ کے آپ کو رولز کے اندر لچک بھی دکھانی ہوتی ہے. پہلے جب یہ جاتے تھے تب تو اعتراض اس کے اوپر نہیں ہوتا تھا, اس سال ہوا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر سٹرکچرڈ ہے. تو یہ اب ایک بڑی جو بحث ہو رہی ہے کہ جوڈیشری کے اندر کچھ ٹگ آف پرسپیکٹیو چل رہا ہے, اس کے ساتھ جڑ گیا نا اب تو یہ. اب اگر آپ پروسیجر کو انفورس بھی کریں گے وہ کہیں گے کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. دیکھیں جیسے منصور علی شاہ کی ہم بات کر رہے ہیں, اسی دیگر بات کریں تو 12 جولائی 2024 سے پہلے اور 12 جولائی 2024 کے بعد ریزرو سیٹس کی ججمنٹ کے بعد ان کے بارے میں بہت سے آرگومنٹس چینج ہوئے ہیں. ٹھیک, دوسری بات یہ ہے کہ اس آرگومنٹ میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہر جج کو ایز پر لا اینڈ رولز اپنا کام پہلے کرنا ہے اور اتنی چھٹیاں اویل کرنی ہیں جتنی رولز میں ہیں. کیا رول سے زیادہ انہوں نے چھٹیاں لی ہیں یا جتنی الاؤڈ ہیں ان سے زیادہ لی ہیں, پھر تو ہم بات کریں. ٹھیک, کیا ان کو جو کام دیا گیا ٹاسک وہ انہوں نے پورا نہیں کیا, پھر ہم بات کریں, پھر ہم ان کو گریل کریں یا کرٹیسائز کریں, پھر تو وہ بات ہے. بہت اچھی طرح سے پورا کریں. اچھا, دوسری جانب آئینی بینچ ہے جو 26ویں ترمیم کی گئی اور پوری بات یہ دہرائی گئی, ایک نیشنل نیریٹو یہ بلڈ کیا گیا کہ یہ آ رہا ہے التوا ختم کرنے کے لیے. پوری چھٹیوں میں آئینی بینچ اسلام آباد میں نہیں بیٹھا اور نئے جوڈیشل ایئر کے سٹارٹ کے بعد بیٹھا ہے, اور سپر ٹیکس جیسا کیس جو یہ سن رہا تھا چھٹیوں سے پہلے وہ التوا میں رہا اور اب جا کے وہ دوبارہ لگ رہا ہے, اور ٹیکس کے اوپر ہمارے کتنے سوالات اٹھتے ہیں اور وہ آئینی بینچ کے پاس ہے, وہ اب آگے دوبارہ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جج کا ہونا ہے نہ ہونا جو ہے اس کا تعلق اس کیس پینڈنسی سے نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں ہوں گے تو کیس نہیں لگے گا. دیٹس اے اسٹرانگ آرگومنٹ. اب پرابلم یہ ہے کہ ان کو پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم جو اپنے فیصلوں کے ذریعے آئین کے اندر پیوند کاری کرتے رہے, جو ہم نے پارلیمنٹ کی جگہ پر انکروچمنٹ کی ہوئی تھی وہ ہمیں دوبارہ ملے. اب ان کا ایشو یہ نہیں ہے کہ اچھا عام آدمیوں کے کیسز سن رہے ہیں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, اس کو سیٹل کیسے کریں. دیکھیے میں تو چونکہ انڈیویجول کنڈکٹ پہ بات نہیں کر رہا. بات نمبر 1, یہ کلونیل ہیریٹیج شوڈ بی ڈن امیڈیٹلی. چھٹیاں ختم, کیونکہ فیڈرل سیکرٹری ہو رہے تھے, کوئی الگ نہیں ہے مخلوق. یہ جوڈیشل مختلف چیف جسٹس نے انڈیکیٹ کیا لیکن اس کو ختم بدقسمتی 3 مہینے سے کم کر کے 2 مہینے پہ نیشنلائز کر دے کس نے. جی اتنی چھٹیاں جتنی پاکستان کے عام افسروں کو مل رہی ہیں, لیکن اس کو لچک بھی آپ پیدا کریں. اب کہیں پہ اگلی بات کو مل رہی ہے, میں آتا ہوں آگے, ڈسٹرکٹ میں جتنی دے رہے ہیں میں آگے آتا ہوں. باقی رہ گیا دیکھیں نا جو ہے بین الاقوامی کانفرنسز, مجھے نہیں معلوم یہ اس میں کیا ہے. موسٹ آف دا ٹائم یہ مینیج ہوتی ہیں, ٹھیک, سرکٹس ہیں یونیورسٹیوں میں, HEC بھی سرکٹس ہوتے ہیں, لوکل بھی اور باہر بھی نیٹ ورک ہوتا ہے آپ کا. یہ سرکٹس ہے, یہ ختم ہونا چاہیے. جینوئن جہاں ضرورت ہے جانا چاہیے, لیکن جج ایسا نہیں ہے جیسے فیڈرل سیکرٹری اجازت لے کے جاتا ہے بتاتا ہے اس طرح جائے, کیوں نہ جائے, جانا چاہیے اس کو. لیکن یہ اس معاملے کو کسی وجہ سے بھی جھگڑا کا نہیں بنانا چاہیے. صحیح, آپ نے فنڈامنٹل بات ہے. ایک بات مجھے جو ہے سیکرٹری تو نہیں لڑتے, ابھی سپریم منسٹر نہیں لڑتے. مجھے نواز شریف نے UN میں مجھے دعوت, آدھے منٹ UN میں مجھے دعوت ملی تھی, نواز شریف نے نہیں جانے دیا. اگلے سال مجھے ملی نیا صاحب نے کہا ٹوٹل 3 days ہیں. وڈ یو بلیو, ایک دن میں گیا, آدھا دن میں مہاراج نیو یارک میں, اگلے دن میں واپس آ گیا. ہمارے یہاں تو اتنی سختی ہے. ٹھیک, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ سپریم کورٹ رولز کے اوپر کہتے ہیں ایسا لگتا ہے ججز کمیٹی جو بنائی گئی تھی 30 اکتوبر 2024 کو, اب تک اس کے 17 اجلاس ہوئے جس کے اندر ہر جج کو 3 مرتبہ کیا. پھر 17 اپریل کو فل کورٹ کی میٹنگ کے اندر رولز رکھے گئے تھے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چھپ کے اور وہ کر کے کرتے ہیں. تو اب سرکولیشن کے اوپر اعتراض ہے ان کا
مجھے صرف ایک بتا دیں، جج ریزرو سیٹ کی ججمنٹ جو ہے اس کی پہلی وضاحت کے لیے کہاں پر سارے جج بیٹھے تھے ایک جوڈیشل آرڈر جاری کرنے کے لیے، اس کی انکوائری پڑھ لیں سرکولیشن اور اس کو چھوڑ دیں. حضرات I have to close this program. I'm sorry. اعجاز الحسن صاحب سرکولیشن کے ذریعے فل کورٹ رولز جو ہیں وہ بھجواتے رہے، نہیں یہ غلط ہے. اچھا نہیں، اچھا اب اس کو، اور یہ غلط اس لیے ہے کیونکہ 17 اپریل کو فل کورٹ میں یہ لے ڈاؤن ہو چکے ہوئے. ٹھیک، کیبنٹ کی چار بندے اگری نہیں کر رہے تو اتنے کیسے اگری کریں گے؟ ہیلدی ہے ڈیبیٹ، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ رولز سب کے لیے یکساں ہونے چاہیے، یکساں طور پر اپلائی ہونے چاہیے، کوئی ایگزیمپشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن کہیں پر اگر بہت غیر معمولی کوئی پاکستان کی نمائندگی کا معاملہ ہے تو اس کے اوپر لچک بھی دکھانی چاہیے.